दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ताबड़तोड़ हमले और मशवरा किसको, और बिल आखिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपनी CV सबमिट करवा दी। और अब इमरान खान न्याजी के कैंपों से भी इमरान खान न्याजी की सजाए मौत या उम्र कैद की सजाएं बुलंद होना शुरू होगी। फौजी अदालतों के हवाले से एक अहम पेशरफ्त। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं मौलाना फजल रहमान की CV का, मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेकर जाता हूं, थोड़ा सा माजी में लेकर जाता हूं, यानी कि हालिया माजी के अंदर ही। तो जिस तरह ये नून लीग ने परसेप्शन अपने बारे में बनाई, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना नून लीग के ऊपर पे इधर पे हमले कर रहे हैं, उनके प्लान को वो नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासी हिकमत अमली की वजह से उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि नून लीग इस वक्त जो है ना ये लाडला है और ये निराला नाडला है मियां नवाज शरीफ साहब। तो ये यानी कि लाडले को दोबारा जो है ना ये गोद लिया है। तो चूंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना इस वक्त नून लीग के साथ खड़ी नज़र आ रही है। जिस तरह पाकिस्तान के जो है ना ये पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियां हो रही हैं, या मियाँ साहब को जिस तरह ये रिलीफ मिल रही है, तो उसके अंदर ये कोई शक नहीं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पनाही हासिल है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को वो अनाने इक़्तिदार जो है ना ये संभालना चाहते हैं। ये खैर उनकी प्लानिंग है। और मगर ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यकीनी तौर पर उनके ऊपर भी मैं डिटेल से मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह वो इसको काउंटर कर रहे हैं, और इस साजिश को जो है ना ये नाकाम बनाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। क्योंकि ये इस वक्त ये मार्केट के अंदर ये चीज़ सरगर्म है, और जो अवामी जमातें नहीं होती तो उनकी नज़र जो है ना हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होती है। तो कि इस्टेब्लिशमेंट उनको जो है ना बूस्टअप करके उनको गोद ले ले, उनको जो है ना गोद लेकर मसनद इक़्तिदार के ऊपर वो बिठा दे। तो अपने अपने वेट के हिसाब से, अपने अपने जुस्से के हिसाब से, हर एक ने सियासी जुस्से के हिसाब से, तो हर एक ने जो है ना ये अपनी डिमांड करनी होती है। तो जिस तरह ये MKM की डिमांड जो है ना डिफरेंट है, हर एक उनकी उनका जितना वेट है उसी तरह उसकी डिमांड होगी। तो अब मौलाना फजल रहमान भी जो है ना ये CV की रेस के अंदर जो है ना ये दाल हो गए हैं। मौलाना साहब एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उस जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि मैं, यानी कि उन्होंने ज़ाहिर है कि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो ढूंढना होता है ना अपनी CV जमा करवाने का, क्योंकि ये चीज़ें आज नहीं तो कल ये ज़ाहिर हो जाती है। और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मियाँ साहब को एक्सपोज कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर जो भी CV लेकर जाएगा बिलावल उसको एक्सपोज करेंगे। तो उसको यानी कि उसके प्रिकॉशंस के तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बोला कि मुआशी इस्तेहकाम की खातिर हम इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के साथ ताउन करने के लिए तैयार है, मुआशी इस्तेहकाम और क़याम अमन की खातिर। तो भाई आपने ताउन नहीं करना, बल्कि उन्होंने आपके साथ ताउन करना है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी मंतखब हुकूमत होती है पार्लियामेंट के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने ताउन करना होता है, बल्कि ताउन क्या करना है, इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना ये हुक्म मानना होता है पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट जो पॉलिसी वजह करेगी उसी के मुताबिक उन्होंने चलना है। क्योंकि सुप्रीम तो पार्लियामेंट है। और इस तरह का आप ये मैसेज दे करके जनाब जो है ना ये, चाहे उसका एक्सक्यूज़ कुछ भी हो कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ या ब्यूरोक्रेसी के साथ ताउन करने के लिए तैयार है, तो आप अपनी सियासी कब्र खुद खोद रहे हैं। और साथ ये भी उन्होंने ये मशरूत साथ उन्होंने बोला कि शर्त इसके ये है कि उसको दोबारा न लाया जाए जिसने KPK के अंदर 10 साल हुकूमत की, 3 साल से ज़ायद जो है ना ये मरकज़ में की, या उस तरह का कोई तजर्बा नहीं किया जाएगा। तो ये मौलाना फजल रहमान ने बोला कि भाई वो इसका मतलब यही है कि आप नया तजर्बा ना करें, मैं आपकी जो है ना आपके लिए मैं तैयार हूँ। तो बहरहाल देखते हैं कि जैसे जैसे ये सियासी मैदान गर्म होता है, तो उसके अंदर कई किरदार हमारे सामने खुल कर आएंगे। तो फौजी अदालतों के हवाले से पेशरफ्त ये हुई है कि फौजी अदालतों के अंदर जो ट्रायल हुए थे उनको कालादम करार दे दिया गया था अदालतों सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके खिलाफ जो है ना वो अपील आई, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है वफाक के अंदर भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और तीनों सूबों के अंदर पंजाब के अलावा, तो KPK बलूचिस्तान और सिंध के अंदर। तो इसके खिलाफ जो है ना ये अपील दायर की गई है और फौजी अदालतों के हक में,
کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، یقینی طور پر میں بحیثیت سیاسی کارکن فوجی عدالتوں کے خلاف ہوں، مگر یہ ہے کہ دہشت گردوں کے مقدمات اگر فوجی عدالتوں میں نہیں چلائے جائیں گے تو کہاں پر یہ چلائے جائیں گے، اور کھلا جنہوں نے ریاست کو چیلنج کیا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں عمران خان نیازی کے کیمپوں کی طرف۔ عمران خان نیازی کے کیمپوں کے سے بھی جو ہے نا، یہ عمران خان نیازی کی سزائے موت یا عمر قید کی سزائیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ عمران خان نیازی کی بہن علیمہ خانم، تو علیمہ خانم جو ہے نا، یہ عمران خان نیازی سے یہ مل کر آئی ہیں، شاید اپنے کیس کے باہر آئی، انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ عمران خان نیازی کے اوپر جس طرح کی دفعات لگائی گئی ہیں، تو اس سے عمران خان نیازی کا مقدمہ جو ہے نا، یہ سزائے موت یا جو ہے نا عمر قید کی طرف جا رہا ہے۔ وہ یہیں پر نہیں رکی، کیونکہ وہ عمران خان کی نیازی کی بہن ہے، اور عمران خان نیازی کی بہن ہو اور اس کا اثر عمران خان نیازی جیسا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ لمبی چھوڑنے کے اندر عمران خان نیازی بھی ماہر ہے، اور یہ بھی عمران خان نیازی بھی عمران خان نیازی کی بہن بھی ماہر ہے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھی اس موقع پر بھی شرمندہ نہیں کیا، انہوں نے ایک لمبی چھوڑی کہ عمران خان نیازی کی حکومت کو ایک طرف وہ سائفر کا انکار کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے نا، یہ انہوں نے بولا کہ عمران خان نیازی کی حکومت ختم کرنے کے لیے ڈونلڈ لو نے سازش تیار کی تھی، اور ہم ڈونلڈ لو کے خلاف جو ہے نا، یہ امریکہ کے اندر مقدمہ کریں گے جا کر۔ تو سارے بولے سبحان اللہ، تو کیونکہ یہ بہن بھائی بڑے کرو ہیں، اور جو علیمہ خانم ہے جو وہ عمران خان نیازی کے ساتھ کرائم ان پارٹنر ہے، کیونکہ جو انہوں نے اس کے این جی او، یہ اس کے خیراتی پیسوں سے ہوتے ہیں جو ان کو ڈونیشن وغیرہ ملتی تھی، علیمہ خانم نے لمبا ہاتھ صاف کیا، ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں لمبی چوڑی۔ تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا جو اعلان کیا، جو نارتھ امریکہ کے اندر اسپیشلی پاکستانی بیٹھے ہیں، اوورسیز پاکستانی ان جنرل، ان سے انہوں نے یہ چندہ اینٹنا ہے، چندہ لینا ہے، چندہ ہڑپ کرنا ہے ان سے، چندے کی ان کو جو ہے نا انہوں نے فرمائش ڈالنی ہے کہ ہم نے امریکہ کے اندر ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہے، تو اچھے خاصے ہمیں پیسے چاہیے۔ تو معصوم یا بیوقوف یا جو بھی نام دے دیں، عمران خان نیازی کے فالوور جو ہے نا وہ چندہ دینا شروع کر دیں گے اس کو۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، دوسرا ہو سکتا ہے یہ ملک سے فرار ہونا چاہتی ہو علیمہ خانم، کیونکہ اس کے یہ بھی نرگے میں آنے والی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس زمن میں آگے یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ نعرے تو مارتے ہیں، تو مگر یہ ہے کہ یہ آگے کام کچھ نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کو انہوں نے دھمکیاں لگائی کہ ہم یہ مقدمہ کریں گے، وہ مقدمہ کریں گے۔ بھائی یہ لوگ دھمکیاں نہیں لگاتے بلکہ کرتے ہیں۔ آپ کا بھائی تو وہ سیتا وائٹ کے کیس میں بھی امریکہ سے مفرور ہے، تو آپ نے ڈونلڈ لو کے خلاف کیا مقدمہ کرنا ہے آپ نے؟ تو آپ اپنے فالوورز کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تابڑ توڑ حملوں کی طرف۔ کے پی کے کا ان کا دورہ ہے، تو کے پی کے کا دورہ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک جاندار پالیٹکس کر رہے ہیں، اور پالیٹکس کو اپنے پیچھے لگا کر انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے اور اسپیشلی اس وقت چونکہ نون لیگ جو ہے نا یہ بیٹھی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پھر جو ہے نا وہ ان کو گود لے لیا عمران خان نیازی کے بعد۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور یقینی طور پر جس طرح میاں صاحب کا مزاج بھی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ یہ 70 سال کی جو روایتی سیاست ہے، یعنی کہ انتقام کی سیاست، اس سیاست کو ہم نے جو ہے نا یہ ختم کرنا ہے۔ آپ ہمیں موقع دیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بننے کا، یعنی کہ وہ ووٹ سے، عوام سے وہ مخاطب ہے۔ ہم نئی سیاست کا آغاز کریں گے، اور نئی سیاست کا آغاز کریں گے، ہم متعارف کرانا چاہتے ہیں نئی سیاست جس کے اندر نہ نفرت ہو، نہ گالی گلوچ ہو، نہ تقسیم کی سیاست ہو۔ اس سیاست کو ہم رد کر کے ایک نئی روایت جو ہے نا یہ ہم پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جو ہے نا یہ رقم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا، تو وہ ان کی ایک تاریخ ہے، 30 سالہ جدوجہد ہے، 30 سالہ جدوجہد یقینی طور پر وہ جو ہے نا یہ کاؤنٹ کر رہے ہوں گے ضیاء کے بعد کے ٹائم کا۔ تو انہوں نے بولا کہ اس کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب جامع شہادت نوش فرمایا، تو محترمہ بینظیر بھٹو نے پارٹی کی کمان سنبھالی، انہوں نے بھی جدوجہد اپنی جاری رکھی، پھر شہید ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کی پاکستان پیپل پارٹی ہے، تو اس نے محترمہ بینظیر بھٹو کی لیگیسی کو جہاں پر انہوں نے چھوڑا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو، وہاں سے وہ لے کر آگے چلے گی۔
آصف علی زرداری صاحب کے دور کا وہ ذکر کر کے کرتے ہیں کہ جناب کے پی کے اندر ہے، اس لیے کے پی کے کا انہوں نے جو ہے نا خاص طور پر ذکر کیا کہ کے پی کے کو اس کی شناخت تھی، اور حقیقت بھی ہے کہ پہلے جو ہے نا یہ نارتھ ویسٹرن ٹیریٹری ہوتا تھا، یہ اس کو بولتے تھے صوبہ سرحد بھی اس کو بولتے تھے، تو یہ کے پی کے کا نام دیا آصف علی زرداری صاحب نے خیبر پختونخوا۔ اور اس کے علاوہ 18ویں ترمیم جو ہے نا 18ویں ترمیم دے کر قائد اعظم قائد عوام کا جو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشن بحال کیا، یہ بھی زرداری صاحب نے کیا، یعنی کہ پاکستان پیپل پارٹی کا پچھلے دور کے اندر۔ پھر اس کے بعد علاوہ انہوں نے بولا کہ صوبوں کے عوام کو وسائل تک رسائی کے لیے ہم نے این ایف سی ایوارڈ کا جو ہے نا یہ اجرا کیا، جو کہ بعد کی حکومتوں نے ختم کیا بشمول میاں نواز شریف صاحب۔ پھر بے نظیر غربت کی ریڈکشن کے لیے بے نظیر انکم پروگرام شروع کیا، جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پروگرام ہے۔ انہوں نے بولا کہ پاکستان کی معاشی بحران کی وجہ تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے، جس کا حل صرف پاکستان پیپل پارٹی کو جتوانا ہے، پاکستان پیپل پارٹی کے پاس ہے۔ اور انہوں نے تمام جو ہے نا سیاسی کارکنوں کو مخاطب کر کے بولا کہ آپ باہمی اختلاف کو بلا کر آپ کے سامنے جو کھلے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کریں، ان کا مقابلہ کر کے 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر کامیاب کروائیں، بے نظیر بھٹو کو کامیاب کروائیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو کامیاب کروائیں، اور یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ چیز بھی جو ہے نا یہ عوام کے اندر انہوں نے بیان کی کہ آئندہ الیکشن کے بعد آنے والے جو پاکستان کا جو حکمران ہوگا، جو وزیر اعظم ہوگا، وہ یقینی طور پر جو ہے نا یہ ایک جیلا ہوگا۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ عوام کے درمیان ہے، عوام کی پلس پر ان کی جو ہے نا یہ ہاتھ ہے، اور وہ عوام سے ہی جو ہے نا وہ توقع لگا کر بیٹھے ہیں وہ، بلکہ انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں عوام کا لاڈلا جو ہے نا یہ بننا چاہتا ہوں، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ عوام کا لاڈلا اگر آپ ماضی میں دیکھ لیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے تو انہوں نے جامع شہادت نوٹ کیا، نوش فرمایا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، انہوں نے بھی عوام کی لاڈلی، تو انہوں نے بھی جناب جو ہے نا جامع شہادت نوش فرمایا۔ جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا میاں نواز شریف یہ 2 دفعہ جیل کے اندر گئے، سزا یافتہ ہوئے، دونوں دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باہر نکالا جیل کے اندر سے، یہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سلوگن دیا تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، یہ اس کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے، تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی عوام سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کو موبلائز کر کے الیکشن کا رزلٹ پاکستان پیپل پارٹی کے حق میں کروانا چاہتے ہیں۔ تو میری بھی آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ کے بے شک اختلافات ہوں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ، مگر اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے، پاکستان کو جو ہے جو بحرانوں کا پاکستان سامنا کر رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے صرف اور صرف پاکستان پیپل پارٹی ہی کیپیبل ہے، اسی کے پاس پروگرام ہے، وہی پاکستان کے اندر پراسپیرٹی لا سکتی ہے، کوئی اور جماعت نہیں لا سکتی۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔